اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے حسین رشتے کی ابتدا فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ دنیا پیدا کرنے والے اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، لہذا سورۃ الروم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے زوج جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یعنی کہ یہ ہے مقصد کہ زندگی کا سکون، جینے کا سکون ایک دوسرے سے پاؤ، یعنی تمہاری زندگی میں سکون آئے۔ تو میاں بیوی کی جو زندگی ہے یا اس بندھن کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سکون، پیس، آرام، قرار ہے۔ تو لہٰذا اس کا مقصد یہی، اس مقصد کو ذہن میں رکھا جائے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میاں بیوی کے رشتے کی جو بنیاد ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس رشتے کی بنیاد ہی محبت اور رحمت ہے۔ محبت، یقیناً محبت انسان کو تب ہوتی ہے جب سامنے والا اس کی نظروں میں اوروں سے زیادہ محبوب ہو تو محبت ہوتی ہے۔ اس کی صفات، اس کا کیریکٹر اور اس کے رویے اور اس کا حال اس کے نزدیک اوروں سے بہتر ہو تو لہٰذا محبت ہو جاتی ہے۔ یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو اتنا قریب سے جانتے ہیں اور ان کے نزدیک ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہوتا، لہٰذا انسانوں میں انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی بیان فرمایا کہ وَرَحْمَةً، کہ میاں بیوی کے رشتے کی جو بنیاد ہے وہ رحمت بھی ہے۔ اور رحمت اگر عربی میں دیکھیں تو رحمت کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ کسی پر خواہ مخواہ تکلیف میں دے کر جو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو مصیبت، پریشانی اور ابتلا میں نہیں دیکھ سکتے، یہ اس رشتے کی بنیادی تقاضے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے شادی تو کر لی جاتی ہے اپنے حرص و ہوس کی تسکین کے لیے، لیکن شریعت مطہرہ اور قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، نہ بڑے تعلیم دیتے ہیں نہ لوگوں کو خود شعور ہوتا ہے، بلکہ قاضی صاحب جب آتے ہیں اور آ کر وہ نکاح کے دوران کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر جب وہ ایمان کی تجدید کرواتے ہیں تو اس وقت بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں آتا، ان کی زبان نہیں پلٹتی۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، آج تم تکمیل ایمان کے لیے بیٹھے ہو، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، کیونکہ یہ تمہیں برائیوں سے بچاتا ہے، تمہاری آنکھوں کو، تمہاری زبان کو، تمہارے جسم کو، تمہاری حیا کو، یہ تمام چیزیں ہیں جو نکاح جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ النکاح نصف الایمان، تو آدھا ایمان ہے، لیکن جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس وقت اس دولہا کو کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا صحیح سے۔ ہم نے زندگی کیسے گزاری، آگے زندگی کیسے گزاریں گے؟ پھر وہ ہوتا ہے الیاذ باللہ کہ بیوی کو عرصے کے بعد برداشت نہیں کرتی شوہر کو، شوہر بیوی کو برداشت نہیں کرتا، اور ودن 5 ایئرس موقع یہ آ جاتا ہے اکثر جگہوں پر کہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں یا ایک دوسرے کی شکل سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے فطرت کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے شادی کرنے والے مردوں تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ کیوں؟ یہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، تقریباً 1,14,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم نے انہیں اللہ کے نام پر حلال کیا ہے،
اور وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے ان کو اللہ کے نام سے حلال کیا ہے اور اللہ کی امانت اپنے گھر پہ لیے بیٹھے ہیں۔ آپ زد و کوب کرتے ہیں، آپ مارتے ہیں، آپ دل دکھاتے ہیں، آپ آٹھا ٹانسو لاتے ہیں، آپ بنیادی جو نان و نفتہ ہے وہ پورا نہیں کر پاتے، اور شادی اپنی حرص اپنے نفس کی تسکین کے لیے کر کے بیٹھ گئے۔ بخاری شریف کی تو حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو اپنی بیویوں کے حقوق پورے نہ کر سکے، ان کو بہتر زندگی نہ دے سکے، ان کی استطاعت نہیں ہے، تو ان کو چاہیے وہ روزے رکھے۔ بھائی آپ شادی نہ کرتے، آپ روزے رکھتے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے۔ یہ کیا کہ کسی کے باغ کی کلی آپ توڑ کر لے آئے، کسی کا جگر خون کر کے اس کے ماں باپ کو رلاتے ہوئے آپ اس کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ جو اپنے باپ کے گھر پر، اپنی ماں کے گھر پر پریوں کی طرح رہتی تھی۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹیوں کے حتی المقدور ناز بھی اٹھاتے ہیں، نخرے بھی اٹھاتے ہیں، پیار و محبت بھی کرتے ہیں۔ وہ بھائیوں کی محبت، وہ ماں باپ کی محبت، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ نے ان کو رلایا۔ بس اللہ کا قانون ہے، آپ لے آئے، اللہ نے یہ قانون بنا دیا، ورنہ آپ کی تو مجال نہیں تھی آپ کسی کے گھر سے اس کی کلی، اس کا پھول، اس کی جگر کی ٹھنڈک کو لے آتے۔ بس اللہ نے قانون بنا دیا، آپ لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم لے کر آئے، تو اسی رب العالمین نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ یہ میں نے سسٹم بنایا ہے کہ تم کسی کی بیٹی اللہ کے نام سے اس کو اپنے گھر پر لے کر آتے ہو، اور اپنے گھر پر ہے تو پالا کسی نے ہے، جوان وہ ہوئی ہے وہاں پر، اور تم اپنے گھر پر لے کر آ گئے۔ اب تمہارے کپڑے بھی دھوتی ہے، تمہارے کھانے بھی بناتی ہے، تمہارے لیے چائے بھی بناتی ہے، تمہارے بچوں کو بھی پالتی ہے، تمہارے گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، تمہارے گھر کی رکھوالی بھی کرتی ہے، اور اس میں سے کسی چیز کی تم تنخواہ بھی نہیں دیتے، اور ساتھ ساتھ تم ظلم بھی کرتے ہو، باتیں بھی بناتے ہو، منہ بھی بناتے ہو، شکریہ بھی نہیں کہتے، پاس بٹھا کے کبھی شکریہ کے دو لفظ نہیں کہتے کہ تو ماسی بن کر میرے گھر کا کام کرتی ہے، تو کک بن کے میرے گھر کے کھانا بناتی ہے، تو آیا بن کے میرے بچوں کو پالتی ہے، تو چوکیدار بن کے میرے گھر کی، میرے مال کی چوکیداری کرتی، تنخواہ نہیں دیتی اس چیز کی، اوپر سے احسان چتلاتے۔ احسان کس چیز کا ہے؟ احسان ہے کس چیز کا؟ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کے بندوں، اس رب العالمین جس نے ان بندیوں کو پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں، فرمائے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہ میری بندیاں ہیں، ان سے بدسلوکی نہیں کرو، ان سے بدسلوکی نہ کرو، بلکہ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممکن ہے میری بندیوں میں سے کچھ ایسی ہوں کہ ان کی بعض گھرانوں میں تربیت ایسی ہوتی ہے تو ان کی زبان تیز ہو، یا ان کی کچھ ایسی حرکات ہوں جو تمہیں برداشت نہ ہو۔ تمہارا گھرانہ الگ ہے، ان کا گھرانہ الگ ہے، تمہارا ماحول الگ ہے، ان کا ماحول الگ ہے، تمہارا خاندان الگ ہے، ان کا خاندان الگ ہے، ان کی تربیت اور انداز میں، تمہاری تربیت اور انداز میں، بس اللہ نے تمہیں ملا دیا، بس اللہ نے تمہیں ملا دیا۔ جب اللہ نے ملا دیا تو اللہ فرماتے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے پاسبلٹی ہے کہ شاید تمہیں ان کی بعض حرکات پسند نہ ہو، کچھ چیزیں پسند نہ آئیں، شادی کے بعد تم گوارا نہ کرو اور تمہیں بالکل بھلی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، ہر چیز کی ہدایت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تمہیں ان سے کسی بات پر کراہیت ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تو بھئی یہ بات تو ذہن میں رکھو کہ بسا اوقات تم کسی چیز سے کراہیت کرتے ہو، لیکن اسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سافٹ وے میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو مردوں جنہوں نے شادی کی ہے، اگر تمہاری شادی کے بعد تمہاری بیویوں کی بعض باتیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں تو نظر انداز کرو، صبر کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان پہ ظلم زیادتی نہ کرو، ان کو مار پیٹ نہ کرو، ان کو بے بس لاچار نہ تسلیم کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد سننے کے لیے ہر وقت موجود ہے، ڈرو اس بات سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تمہیں بہت ساری باتیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن انہی باتوں میں اللہ تعالیٰ خیر کثیر رکھ دیتا ہے۔ تو وہ اللہ جس کی وہ بندی ہے، جس کے نام سے تم اس کو اپنے گھر پہ لے کر آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خیال فرمائے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کیا برتاؤ فرمائے گا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کچھ فیصلے فرمائے گا. دیکھو میری بندی کے اندر اتنے عیب تھے، یہ معاملات تھے، لیکن اس کے باوجود میرے بندے نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملنے ایک شخص آئے، نام تھا ابن سینا. گھر پر آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا میں فلاں فلاں ہوں اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آیا ہوں. تو اندر سے ان کی وائف، ان کی زوجہ نے جواب دیا وہ زندیق آدمی ہیں، وہ فاسق آدمی ہیں، وہ فلاں اور فلاں ہیں، وہ ایسے اور ویسے ہیں، تم ان سے مل کر کیا کرو گے؟ یہ بڑے وہ ہوئے کہ بیوی تو محرم راز ضرور میں خانہ ہوتی ہے، بیوی تو محرم راز ہوتی ہے، اور بیوی یہاں پر یہ کہہ رہی ہے شاید مجھے غلط اطلاع دی گئی، وہ صاحب کرامت صاحب شرف بزرگ نہیں، وہ کوئی اور ہوں گے، وہ واپس جانے لگے. تو راستے میں کسی نے پوچھا آپ کیسے آئے تھے؟ کہا میں ان سے ملنے آیا تھا، لیکن ان کی بیوی کی یہ باتیں سنی تو میں بڑا دل برداشتہ ہوا، میں واپس جا رہا ہوں. کہا ایسا کرو وہ آتے ہی ہوں گے، جنگل کی راہ پر ہیں، راستے میں ہوں گے، آپ ان سے ملاقات کر لیں. تو انہوں نے سوچا کافی دور سے آیا ہوں، چلو ملاقات کرتا چلو. وہ جب جنگل میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر کے اوپر لکڑیاں رکھ کے آ رہے ہیں. بڑا حیران ہوئے، کہا وہاں یہ معاملہ تھا، یہاں یہ معاملہ ہے. تو وہ حیران، جب ان کی حیرانگی دیکھی تو حضرت شیخ نے فرمایا تم حیران کس بات پر ہو؟ سارا رویداد بیان کی. حضرت نے فرمایا وہ جو میں نے صبر کیا ہے نا اللہ کی بندی پر، اپنی بیوی پر صبر کیا ہے، یہ اس صبر کا ہی تو پھل ہے، اس صبر کا ہی تو پھل ہے، یہ شرف، یہ کرامت. تو فیہ خیرن کثیرا، بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی بہتری دے دیتا ہے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ اخروی آخرت کی بہتری دے دیتا ہے. لیکن یہ بات تو بالکل ظاہر ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، زد و کوب کرتا ہے، اس کو چین سے جینے نہیں دیتا، وہ اپنے ہر ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور وہ اللہ کی بندی اللہ سے فریاد کرتی ہے اور اللہ کو پکارتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے آپ اپنے دوستوں سے پوچھ لیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے پوچھ لیں، آپ سروے کر لیں. میں اس پہ بالکل سروے کر کے بیٹھا ہوا ہوں، میں بالکل سروے کر کے چین سے ہو کر بیٹھا ہوا ہوں کہ ایسا شخص جو اپنی بیوی کو ستائے، زد و کوب کرے اور اس کی بددعائیں لے، وہ اچھی موت نہیں مرا، وہ اچھی موت نہیں مرا، عبرت ناک موت مرا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پر. میں پھر عرض کرتا ہوں آخر میں، ایک مسلمان کو چاہیے شادی کرنے سے پہلے وہ یہ تو سوچ لے کہ شادی کرنے کے شرائط کیا ہیں، شادی کرنے کے مقاصد کیا ہیں، شادی کرنے کے بنیادی نکات کیا ہیں، بنیادی فاؤنڈیشن کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ انسان اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے صرف اور صرف ہوا و ہوس کے لیے شادی کرتا ہے. نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسا نہیں ہے. میں پھر عرض کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. تو ہمیں چاہیے گھر کی فضا ایسی رکھیں جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. میں آپ کو بتاؤں، احادیث طیبہ میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اوقات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوڑ کا مقابلہ فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور موقع پر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دوڑ کا مقابلہ فرمایا، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے عائشہ اب آپ فربا ہو گئی ہیں، اب میں آگے نکل گیا آپ سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ مفہوم اس حدیث پاک کا عرض کر رہا ہوں جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حسن سلوک فرمایا. یہ کھیل ایک طرح کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر بیٹھتے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس کے جس حصے سے منہ لگا کر پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گوشت ہڈی پہ سے کھاتے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گوشت کھایا ہو. یہ محبت کا اظہار ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون فرمایا کرتے تھے. اپنے نالین مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ہی فرما لیا کرتے تھے. بس اوقات اپنے کپڑے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سی لیا کرتے تھے. گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اے مسلمانوں، ہم شادی کر کے بیٹھے ہیں، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ اللہ رسول کو کیا جواب دیں گے؟
آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کی اپنی طبیعت کیسی ہے، دوستوں میں تو قلقاریاں ہیں، دوستوں کے اندر تو قہقہے ہیں، مسکراہٹیں ہیں، اور گھر پہ آتے ہیں تو دنگا فساد ہے اور سختی ہے۔ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مرد وہ ہے جو گھر پر آتا ہے تو محبت اور مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے، وہ مرد ہے، مرد وہ نہیں ہے۔ وہ کون فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو پوری دنیا کے بے تاج بادشاہ خلیفۃ المسلمین گزرے ہیں، جنہیں پوری دنیا پر حکومت کر کے چلے گئے، قیس و کسر جن کے نام سے لرزہ براندام ہو جایا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرد وہ ہے جب گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سکون ملے، گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سکون ملے، گھر والوں کو قرار ملے، گھر والے عافیت میں آئیں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ گھر پہ جاتے ہیں تو گھر والے آپ سے عافیت مانگتے ہیں، آپ سے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، یا آپ کو دیکھ کے ان کو سکون اور قرار ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں زندگی وہ نہیں ہے، زندگی وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم فرمائی، جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہمیں تعلیم فرماتی ہے۔ اگر وہ زندگی ہے تو الحمدللہ، اگر زندگی نہیں تو ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں ذرا فرق نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، اور موت سے پہلے فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ موت ہمارا فیصلہ کر دے گی۔